اپنے اور ساری کائنات کے آقا و مولا سید عالم نور مجسم ہادی اکرم حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں عقیدت و احترام سے درود و سلام کی نظریں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مادن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کا ہزار ہزار شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو رمضان شریف جیسا مقدس اور بافیض بابرکت مہینہ عطا فرمایا، اور اس ماہ مبارک میں ہمیں روزے، نماز اور دیگر اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب خوب چرچا کرو۔ یہ ماہ رمضان اللہ کی ایک نعمت ہے، اور نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، تلاوت کلام ربانی کرنا اور کلام ربانی کی سماعت کرنا، یہ سب بھی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کا ہمیں تذکرہ کرنا چاہیے۔ اور اگر اس نعمت کا ہم تذکرہ کریں گے، اللہ کی نعمتوں کا بیان کریں گے، تو اللہ فرماتا لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتیں بڑھا دوں گا۔ اور اللہ کی نعمتیں ہمیں کتنی ملی ہیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم شمار کرنا چاہو تو اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں چلنے کے لیے پیر عطا فرمائے، چھونے اور پکڑنے کے لیے ہاتھ عنایت فرمائے، دیکھنے کے لیے آنکھیں عنایت فرمائیں، سننے کے لیے کان مرحمت فرمائے، بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی، صحت و تندرستی عطا فرمائی، اشرف المخلوقات یعنی انسان بنایا، اور انسانوں میں مومن بھی ہیں، کافر بھی ہیں، بدعقیدے بھی ہیں، صحیح العقیدہ بھی ہیں۔ تو اللہ کا یہ احسان ہی ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات میں بنایا اور الحمدللہ سنی صحیح العقیدہ بنایا۔ اب اللہ کی نعمتوں کا اگر ہم شکریہ ادا کریں تو خود اللہ فرماتا ہے تم شمار نہیں کر سکتے۔ آپ کی جو سانس اندر گئی اگر باہر نہ آئے تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر، دنیا کا کوئی طبیب آپ کے اندر کی سانس کو باہر نہیں لا سکتا، اور جو سانس باہر آ گئی اگر وہ اندر نہ جائے تو دنیا کا کوئی طبیب ڈاکٹر ایسا نہیں ہے جو باہر کی سانس کو اندر پہنچا دے۔ سانس ہماری اندر گئی، ہم نے اس کا شکریہ ادا کیا، سانس باہر آئی، ہم نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ اب زندگی خالی سانسوں کے شکریہ میں بیت جائے گی، اور اس کے علاوہ جتنی نعمتیں اس نے دی وہ باقی رہ جائیں گی۔ یہی وجہ ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک بندہ میدان محشر میں پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا لے جاؤ میرے اس بندے کو میرے رحمتوں کے صدقے میں جنت الفردوس میں داخل کر دو۔ وہ بندہ عرض کرے گا مولا ہم نے کبھی عبادت و ریاضت میں کوئی کمی نہیں کی،
ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا، کسی ناجائز کام کی طرف ہم نے دیکھا تک نہیں، تو ہمیں تو ہماری عبادت کے بدلے میں جنت ملنی چاہیے، یہ تیری رحمت کے بدلے میں ہمیں جنت کیسے مل رہی ہے؟ تو اللہ فرمائے گا کہ میزان لایا جائے، اور جب ترازو لایا جائے گا تو ایک طرف اس کے زندگی بھر کی نیکیاں رکھی جائیں گی، اور دوسری طرف اس کے گناہ رکھے جائیں گے یا ناشکری رکھی جائے گی، اور وہ اس پہ وزنی ہو جائے گی۔ اللہ فرمائے گا میری نعمتوں کا اس نے شکر نہیں ادا کیا، اس لیے لے جاؤ میرے عدل و انصاف کی بنیاد پر اسے جہنم میں داخل کر دو۔ تو وہ بندہ مچل اٹھے گا، عرض کرے گا مولا معاف کر دے، اپنے رحمت کی بنیاد پر مجھے جنت عنایت فرما دے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، اتنی نعمتیں عطا فرمائیں کہ ہم گننا چاہیں تو اس کو گن نہیں سکتے۔ یہ رمضان جیسا مقدس مہینہ جس کا پہلا اشرہ رحمت کا تھا، دوسرا مغفرت کا تھا، تیسرا جہنم سے آزادی کے پروانہ ملنے کا تھا، اور آج اسی مقدس مہینے کے شکرانے کے طور پر ہم نماز عید الفطر ادا کرنے کے لیے خانے خدا میں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا اگر ہم سے کوئی خطا غلطی اور بھول چوک ہو گئی ہو تو اپنے پیارے محبوب رحمت عالم کے صدقے میں ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ کون جانے آئندہ سال پھر یہ برکت والا مہینہ ہمیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے۔ اللہ رب العزت کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کیا کرو۔ محبت کیسے ہوگی؟ تو اس کا طریقہ بھی بتایا گیا کہ آپس میں ایک دوسرے سے سلام کیا کرو، آپس میں ایک دوسرے کو دعوت کر کے کھانا کھلایا کرو، ایک دوسرے کو تحفہ اور ہدیہ دیا کرو۔ یہ وہ چیز ہیں کہ جن سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ آپ سے کوئی کتنا ہی کیوں نہ روٹھا ہو، آپ اس کو ایک مرتبہ سلام کریں وہ جواب نہ دے، دوبارہ سلام کریں وہ جواب نہ دے، تیسری مرتبہ سلام کریں تو وہ خواہی نخواہی مجبور ہو جائے گا کہ آپ کے سلام کا وہ جواب دے گا۔ آپ اس کی دعوت کریں گے تو اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ آپ اس کو کوئی تحفہ اور تحائف دیں گے تو بھی آپ کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ میرے بندے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں، مل جل کے رہیں، اور خدائے وحدہ لا شریک کی یاد کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان جیسا مہینہ عطا فرمایا اور ہمیں یہ ضروری قرار دیا کہ اگر مال ہے تو اپنے مال کی ہم زکوٰۃ نکالیں، اگر ہم مالک نصاب ہیں تو اپنے طرف سے اور اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کریں۔ اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں اگر صدقہ فطر نہیں ادا کیا جائے گا تو بندے کا روزہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہے گا۔ اور صدقہ فطر کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر روزہ رکھنے میں، نماز پڑھنے میں کسی طرح کی کوئی بھول چوک ہو گئی، کوئی کوتاہی ہو گئی، تو یہ صدقہ فطر، یہ فطرانہ اس کا قبولیت کا ایک ذریعہ بن جائے گا۔ خدا کی مرضی اور منشا یہ ہے
کہ آپ کو دولت ملی تو آپ بھی خوشی سے عید مناؤ، اور آپ کے قوم کے جو لوگ غریب ہیں، محتاج ہیں، جن کے پاس عید منانے کا سرمایہ نہیں، آپ اگر اپنے زکوٰۃ کی رقم، اپنے فطرے کی رقم انہیں دے دیں گے تو ان کے گھر بھی آسانی سے عید کی خوشیاں آ جائیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت نے کہا کہ نماز عید سے پہلے فطرہ ادا کر دیا کرو۔ 2 کلو 47 گرام گیہوں یا اس کا دگنا جو یا کھجور یا منقع، یہ فطرہ ہے، اور بازار ریٹ سے آپ اس کا حساب جوڑیے، اپنی طرف سے اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے فطرہ ادا کیجیے۔ زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ پورے سال آپ کے پاس مال رہے، تب آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ آپ کے پاس مال آیا اور مہینہ 2 مہینہ میں ختم ہو گیا تو آپ پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی عید کے دن صبح کے وقت ہی اتنی رقم پا جائے جو حاجت اصلیہ سے زیادہ ہو تو اب اس کے لیے فطرہ دینا ضروری ہے۔ اگر کوئی بچہ عید کے دن پیدا ہو جائے تو اس کی طرف سے بھی آپ کو فطرہ دینا واجب ہے۔ اپنے اوپر اپنا اور اپنے نابالغ اولاد کا فطرہ دینا آپ پہ واجب ہے۔ گھر میں جتنے بالغ اولاد ہیں، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، باپ ہو یا ماں یا اور کوئی ہو، تو ان کو اگر آپ ان کی طرف سے زکوٰۃ و فطرہ دیتے ہیں تو شریعت کا قانون یہ ہے کہ آپ پہلے ان کو بتا دیجئے کہ تمہاری زکوٰۃ، تمہارا فطرہ ہم ادا کر رہے ہیں۔ اگر نہیں بتائیں گے تو نہ بتانے کی صورت میں آپ کا پیسہ بھی خرچ ہو جائے گا اور فطرہ بھی ادا نہیں ہوگا، زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی، اور جس کی طرف سے آپ نے اسے دیا وہ بھی محروم رہ جائے گا، اس کا بھی ایک یہ واجب اس کے سر سے نہیں ٹلے گا۔ اس لیے اپنے گھر کے سارے لوگوں کو اگر سب کی طرف سے آپ فطرہ دینا چاہتے ہیں تو بتا دیں۔ زکوٰۃ مالک نصاب پر فرض ہے۔ مالک نصاب کون ہے؟ رہنے کے لیے مکان، پہننے کے لیے کپڑا، کام کرنے کے لیے اوزار، یہ حاجت اصلیہ میں شامل ہے۔ اب ان کے علاوہ کوئی بھی مال آپ کے پاس ایسا ہو کہ جس سے آپ 52 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں، یا چاندی ہو کچھ سونا ہو، یا چاندی ہو کچھ رقم ہو، اور وہ ملا کر 52 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائیں تو آپ کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے زکوٰۃ دینے سے مال گھٹتا نہیں ہے بلکہ بڑھتا ہے۔ اگر کسی کو یہ یقین نہ ہو تو وہ کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دینے سے تمہارا مال گھٹے گا نہیں بلکہ بڑھے گا۔ اور اگر یقین ہے، ایمان ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے مگر پھر بھی نہیں دیتے تو یہ بہت بڑی کم نصیبی، بد نصیبی ہے۔ اس لیے آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم نے اگر زکوٰۃ 40 میں سے 100 میں 2.5 ہزار میں 25 نکال دیا تو ہمارا مال اتنا کم ہو جائے گا۔ کچھ اجزاء ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں جتنا خرچ کیجیے اتنا ہی اس میں برکت ہوتی ہے۔ ایک گلاب کا پودا ہے، اگر آپ اسے تراشے نہیں تو کچھ دنوں کے بعد وہ سوکھ جائے گا، اور اگر آپ اس کی ٹہنیاں تراش دیں گے تو تراشنے کے بعد اس میں اور دوسری شاخیں نکلیں گی اور پھر وہ لہلہائے گا، اس میں کلیاں آئیں گی اور پھر پھول کھلے گا، پورا گھر معطر ہو جائے گا۔ معلوم ہوا، پتہ چلا کہ ایسے ہی جیسے گلاب کا پودا
آپ جتنا کاٹتے جاؤ گے اتنا ہی بڑھتا جائے گا. ایک برسین گھاس ہے، آپ جتنا کاٹتے جاؤ اتنا بڑھتی جائے گی. ایک پالک سبزی ہے، آپ جتنا کاٹتے جاؤ بڑھتی جائے گی. تو یہی حال زکوٰۃ کا ہے کہ آپ اپنے مال کے زکوٰۃ جتنا نکالتے جائیں گے اللہ رب العزت اس میں آپ کو برکت عطا فرمائے گا. اور ایک کے بدلے میں اللہ 10 دیتا ہے، ایک کے بدلے میں 10 عنایت فرماتا. اور یہ تو عام دنوں کی بات ہے. رمضان تو اللہ نے اس میں اتنا برکت دے دی ہے کہ فرماتا ہے کہ اور دنوں میں ایک خرچ کرو 10 ملے، مگر رمضان میں ایک کے بدلے میں 700 گنا زیادہ ملتا. آپ غور فرمائیں، حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، حسنین کریمین کی ماں ہے، مولائے کائنات حیدر کرار کی بیوی ہے، ہمارے آپ کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی شہزادی ہے. مولا علی سے شادی ہو گئی، ایک زمانہ بیت گیا، انہوں نے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی. ایک دن مولائے کائنات آئے اور انہوں نے فرمایا کہ اے بنت رسول اللہ، اے خاتون جنت، ہر عورت اپنے شوہر سے کچھ نہ کچھ فرمائش کرتی ہے، آپ نے مجھ سے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی. میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے کوئی فرمائش کریں، اگر میں اسے پورا کر دوں گا تو مجھے خوشی حاصل ہوگی. حضرت خاتون جنت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کی یہ مرضی اور خواہش ہے تو میں 3 دن سے بیمار ہوں، میرا جی چاہتا ہے کہ ایک انار مل جائے تو کھا لوں، آپ مجھے انار کھلا دیں. مولائے کائنات کے پاس 1 درہم تھا، لے کر بازار میں گئے، انار خرید لیا اور لے کر واپس گھر کی طرف خوشیوں سے چلے کہ ابھی جا کے خاتون جنت کو ان کے خواہش کے مطابق یہ انار میں دوں گا، وہ اسے کھائے گی اور وہ خوش ہوگی. مگر بیچ راستے میں ایک سائل مل گیا، اس نے کہا اے مولا علی، میں کئی دن کا بھوکا ہوں، میرا جی چاہتا ہے کہ انار مل جاتا تو کھا لیتا، کیا آپ مجھے ایک انار عطا فرمائیں گے؟ اب آپ ذرا سوچیں کہ کتنا نازک وقت تھا، بیوی سے فرمائش خود ہی کر کے کروایا تھا اور اس کے بعد وہ انار لے کر آئے تھے اور اب ایک سائل مانگ رہا ہے. بیوی بیمار ہے، 3 دن سے اس کو کچھ کھانے کو نہیں ملا، مگر اللہ کے محبت میں حضرت مولائے کائنات نے وہ انار اس فقیر کے ہاتھ پہ رکھ دیا. گھر واپس آئے تو ندامت سے آنکھیں جھکی ہوئی تھی. خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا نے دیکھا تو حضرت خاتون جنت نے فرمایا علی، آپ کچھ اداس نظر آ رہے ہو، مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو کوئی فکر ہے. کچھ بولے نہیں. خاتون جنت نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ میری فرمائش پوری کرنے کے لیے تم بازار گئے تھے، آپ نے وہاں ایک انار خرید لیا تھا، مجھے کھلانے کے لیے لے کر آ رہے تھے، مگر راستے میں ایک سائل مل گیا، اس نے دستے سوال پھیلایا اور تم نے وہ انار اس کو دے دیا اور اسی وجہ سے تم ندامت محسوس کر رہے ہو. مولائے کائنات حیدر کرار علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ اے خاتون جنت، اے شہزادی رسول، آپ نے صحیح سمجھا. حضرت خاتون جنت نے فرمایا کہ اے مولا علی، اگر وہ انار میں کھا لیتی تو مجھے اتنا خوشی نہ ہوتی جتنا ایک مسکین کو تم نے کھلا دیا ہے. اداس نہ ہو، میں اس سے خوش ہوں. مولائے کائنات کے چہرے کا رنگ تھوڑا بدلا، دروازے پر دستک ہوئی. دروازے کے قریب پہنچے تو دیکھا حضرت سلمان فارسی کھڑے ہیں.
ان کے ہاتھ میں 9 عدد انار ہے. انہوں نے کہا اے مولائے کائنات، یہ اللہ نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے. حضرت مولائے کائنات نے ان اناروں کو گنا تو 9 انار تھے. فرمائے سلمان فارسی یہ میرا نہیں ہوگا، یہ کسی اور کا ہوگا. کہا نہیں یہ آپ ہی کا ہے. کہا میرا نہیں ہو سکتا، یہ کسی اور کا ہوگا. حضرت سلمان فارسی نے پوچھا آخر اتنا زیادہ آپ تقاضا کیوں کر رہے ہیں، کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا نہیں ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے اگر میری راہ میں 1 خرچ کرو گے تو میں بدلے میں 10 دوں گا. میں نے 1 انار خدا کی راہ میں خیرات کیا تھا، اگر میرا ہوتا تو 1 کے بدلے میں 10 ملنا چاہیے، مگر یہ تو 9 ہی ہے. حضرت سلمان فارسی کا ایک ہاتھ پیچھے تھا، انہوں نے پیچھے سے ہاتھ سامنے کیا. فرمایا اے علی یہ دیکھو 10واں انار میرے ہاتھ میں تھا، میں نے امتحان کے لیے چھپا لیا تھا. واقعی تم کو خدا کے فرمان پہ یقین کامل ہے. تو اللہ کی ذات پر، اللہ کے فرمان پر ہمیں اور آپ کو بھروسہ رکھنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو اس پہ اعتماد رکھنا چاہیے. زکوٰۃ دینے سے مال گھٹتا نہیں ہے بلکہ بڑھتا ہے. اور شریعت نے تو اتنی آسانی کی ہے کہ زکوٰۃ دینے کے لیے آپ کو کہیں ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں. وہ آتے ذی القربہ، پہلے قرابت داروں میں دیکھیں. اگر آپ کا سگا بھائی زکوٰۃ کا مستحق ہے آپ اس کو زکوٰۃ دیجیے. آپ کی بہن زکوٰۃ کی مستحق ہے آپ اس کو زکوٰۃ دیجیے. آپ کا چچا ماموں زکوٰۃ کے مستحق ہیں آپ ان کو دیجیے. آپ کا داماد زکوٰۃ کا مستحق ہے آپ اس کو دیجیے. اور اگر قرابت داروں کو آپ دیں گے تو دوہرا ثواب ملے گا. ایک تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا ثواب ملے گا اور دوسرے صلہ رحمی کا ملے گا. بس اتنا خیال رکھیے کہ آپ اپنی اصل کو اور اپنی فرع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اصل و فرع یہ شریعت کے اصول ہے. یعنی آپ اپنے باپ کو، دادا پردادا کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. آپ اپنے بیٹے پوتے پر پوتے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی. اس کے علاوہ آپ کے خاندان میں، آپ کے کنبے قبیلے میں کوئی بھی ہو، آپ اس کو زکوٰۃ کی رقم دیں، آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی. آپ کو کچھ گرانی بھی محسوس نہیں ہوگی. آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ نے ایک جیب کی رقم نکال کر دوسرے جیب میں رکھ لیا ہے، زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی. آپ کے قرابت داروں کے گھر میں بھی خوشیاں لوٹ آئے گی اور آپ اپنے فریضے سے سبکدوش بھی ہو جائیں گے. شریعت نے ہمیں اور آپ کو بہت اچھے اصول اور بہت اچھے ضابطے دیے ہیں. ہمارا مذہب تو اتنا پیارا مذہب ہے کہ اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تک پہنچانے والا اگر کوئی دین ہے تو وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے. دین اسلام خوبیوں کا مذہب ہے، اچھائیوں کا مذہب ہے، بھلائیوں کا مذہب ہے. اگر صحیح معنوں میں ہمارے قوم کے لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں تو پورے قوم میں کوئی غریب رہ ہی نہ جائے. مگر افسوس تو اس کا ہے کہ ہم لوگ لاپرواہی کرتے ہیں اور سب کچھ سننے کے باوجود حساب جوڑ کے زکوٰۃ نہیں نکالتے. جیسے آپ اپنے دکان کا حساب رکھتے ہیں، گھر کا حساب رکھتے ہیں، ویسے ہی آپ اللہ توفیق دے تو اپنے مال کو جوڑیے اور اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ کا نکال دیجیے. رمضان کے مہینے میں اگر آپ نکالیں گے تو اور دنوں میں 1 کے بدلے میں 10 ملے گا، مگر رمضان میں اگر آپ دیں گے تو 1 کے بدلے میں آپ کو 700 گنا مل سکتا ہے. ایک صحابی بہت غریب تھے. روزانہ فجر کی نماز کے بعد سب صحابہ سرکار کے دربار میں بیٹھتے تھے. سرکار انہیں کچھ وعظ و نصیحت فرماتے، وہ اپنے گھر جاتے اور سرکار کی نصیحتوں پر عمل کرتے. مگر ایک صحابی بہت غریب تھے. جیسے ہی نماز ختم ہوتی بڑی تیزی سے وہ مسجد سے نکل کے چلے جاتے تھے. ایک دن اللہ کے پیارے پیغمبر نے انہیں روک لیا. فرمایا میرے صحابی سب تقریر میری سنتے ہیں، میرا واضح بیان سنتے ہیں، مگر تم بہت جلدی چلے جاتے ہو.
آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ان کی آنکھ میں آنسو آ گئے. کہا یا رسول اللہ میں بہت غریب آدمی ہوں, گھر میں میرے یہی ایک چادر ہے, میں لپیٹ کے آتا ہوں, آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں, اور بیوی گھر کے کونے میں ستر ڈھانکے بیٹھی رہتی ہے, میں جا کر جب اس کو دیتا ہوں تو اسی چادر کو لپیٹ کے وہ بھی نماز پڑھ لیتی. اگر میں آپ کا واعظ بیان سننے کے لیے رک جاؤں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ سورج طلوع ہو جائے اور میرے بیوی کے نماز قضا ہو جائے, اس لیے سرکار میں جلدی چلا جاتا ہوں, آپ میرے لیے مالداری کے دعا کر دیں. اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ تمہارے لیے غریبی ہی بہتر ہے. مگر انہوں نے کہا سرکار اب آپ نے پوچھ لیا ہے تو آپ میرے لیے کوئی ایسا کام بتائیں کہ جس سے میں مالدار ہو جاؤں. اللہ کے پیارے رسول نے بہت منع کیا, مگر جب نہیں مانے تو سرکار نے فرمایا کون سا مال پسند ہے؟ کہا بکری. سرکار نے بکری کو دیا, پیٹھ پہ ہاتھ پھیری, جاؤ اللہ تمہیں اس میں برکت دے گا. وہ لے کر گئے, ایک بکری سے کئی بکریاں, اور پھر بڑھتے بڑھتے ریوڑ ہو گیا, اور جب تک کم بکریاں تھیں پانچوں وقت مسجد میں آ کے سرکار کی اقتدا میں نماز پڑھتے تھے, اور جب زیادہ ہو گئی تو اب خالی عشاء اور فجر میں آنے لگے, پنج وقتہ نماز میں نہیں آ پاتے تھے, اور جب اور زیادہ ہو گئی تو جنگل میں بسیرا لینا پڑا. اب تو 8ویں دن بھی آنا مشکل ہو گیا. اسی بیچ میں زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا. اللہ کے پیارے نبی نے اپنے 2 صحابہ سے فرمایا جاؤ اس صحابی کے گھر جاؤ, ان سے کہو اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں. وہ گئے, اب انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا یہ تو ایک قسم کا تاوان معلوم ہوتا ہے, ہم سوچ لیں گے تب بتائیں گے. واپس آئے, کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا تھا کہ تمہارے لیے غریبی ہی بہتر ہے. دولت مند وہ ہو گیا تو اب اس کی عاقبت برباد ہو گئی, اس نے زکوٰۃ نہیں دیا. اور پھر سرکار کی بارگاہ میں کچھ دن بعد وہ اپنے مال کی زکوٰۃ لے کر آئے, مگر سرکار نے چہرہ پھیر لیا, جاؤ تمہاری زکوٰۃ کو اللہ نے نامقبول کر دیا ہے, میں اسے قبول نہیں کر سکتا. اور پھر حضرت صدیق اکبر کا زمانہ آیا, لے کے آئے, انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ جس زکوٰۃ کو اللہ اس کے رسول نے ٹھکرا دیا ہو میں اسے قبول نہیں کر سکتا. حضرت عمر کا زمانہ آیا, پھر لے کر پہنچے, انہوں نے بھی فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول اور خلیفہ اول نے جس زکوٰۃ کو ٹھکرا دیا ہو میں اسے قبول نہیں کر سکتا. اور اسی حال میں ان کا انتقال ہو گیا. اس لیے ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اگر اللہ نے مال دیا ہے تو آپ اس کی زکوٰۃ نکالیے, اور خطائیں ہوتی ہیں, قصور ہوتے ہیں, ان سے توبہ کیجیے. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے, ایک کوڑھی, ایک گنجا اور ایک اندھا. اللہ رب العزت نے امتحان کے لیے ایک فرشتے کو ان تینوں کے پاس بھیجا. آیا تو سب سے پہلے وہ کوڑھی کے پاس گیا, بھائی آپ کیا چاہتے ہو, آپ کو کیا پسند ہے؟ کہا میرے جسم میں کوڑھ کا مرض ہے, لوگ مجھ سے نفرت اور گھن کرتے ہیں, میں یہ چاہتا ہوں کہ میری یہ بیماری ختم ہو جائے. وہ فرشتہ جو آدمی کے لباس میں آیا تھا جسم پہ ہاتھ پھیرا, اس کی ساری بیماری ختم ہو گئی. کہا یہ بتاؤ تمہیں مال کون سا پسند ہے؟ کہا مجھے بکریاں پسند ہیں. انہوں نے ایک بکری دی اور پیٹھ پہ ہاتھ پھیرا, اللہ تمہیں اس میں برکت دے. چلے گئے. اب اس کے بعد دوسرے کے پاس پہنچے, بھائی تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں گنجا ہوں, روز مجھے لوگ تانے دیتے ہیں اور میرا مذاق اڑاتے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ میرے سر پہ بال اگ جائیں. اس فرشتے نے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا مال کون سا پسند ہے؟ کہا گائے. ایک گائے دی, دعا کیا اللہ تمہیں اس میں برکت دے. اب تیسرے کے پاس پہنچے جو اندھا تھا, کہا تمہیں کیا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا اندھا کیا چاہے؟ 2 آنکھیں. آپ مجھے دونوں آنکھیں دے دیجئے تاکہ میں بھی لوگوں کو دیکھ سکوں. آنکھ پہ ہاتھ پھیری, ان کی آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی. کہا مال کون سا پسند ہے؟ کہا مجھے اونٹ پسند ہے. انہیں اونٹ دیا, دعا کی اللہ تمہیں اس میں برکت دے. اب تینوں کے پاس بکری, گائے, اونٹ کافی تعداد میں ہو گئے. اللہ رب العزت نے فرمایا
کہ پھر جاؤ امتحان لو. سب سے پہلے وہ کوڑھی کے پاس پہنچے, کہا اس خدا کا واسطہ کہ جس نے تمہیں کوڑ کے مرض سے شفا عطا فرمائی اور تم غریب تھے, تمہیں دولت مرحمت فرمائی, میں ایک مسافر ہوں, مجھے بکری چاہیے, تم مجھے بکری دے دو. انہوں نے کہا کہ میں تو کبھی کوڑھی تھا ہی نہیں, یہ تم کیسی بات کرتے ہو, میرے پاس تو یہ دولت باپ دادے سے ہے. کہا اگر تم غلط بول رہے ہو تو جیسے تھے اللہ تم کو ویسا ہی کر دے. پھر ان کے جسم پہ وہ کوڑ کی بیماری ظاہر ہو گئی اور سارا مال غائب ہو گیا. ایسے ہی گنجے کے پاس پہنچے تھے, انہوں نے بھی کہا نہیں نہیں, میں تو کبھی گنجا تھا ہی نہیں, اور یہ دولت تو مجھے باپ دادا سے ملی ہے. کہا اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو جیسے تھے ویسے ہو جاؤ. پھر وہ گنجا ہو گیا, اس کی دولت غائب ہو گئی. اب اس کے بعد وہ سب سے آخر میں اندھے کے پاس پہنچا, ان سے کہا تو انہوں نے کہا بھائی آپ سچ کہتے ہو, واقعی میں نابینا تھا, ایک اللہ کا بندہ آیا تھا, اس نے بینائی کے لیے دعا کی تھی, اللہ نے میرے آنکھ میں بینائی واپس کر دی. میں نے مجھ سے اونٹ مانگا تھا, اس نے اونٹ دیا تھا, ایک اونٹ سے کئی اونٹ ہو گئے ہیں. اب اللہ کے نام پر تم مانگ رہے ہو, جتنا ضرورت ہو لے جاؤ, میں اس میں روکنے والا کون ہوں. تو اس فرشتے نے کہا کہ میں انسان کے شکل میں آیا ہوں, مگر میں فرشتہ ہوں, اور تم نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے, اس لیے اب تمہارے نعمت کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں. اور اگر انجام دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے دونوں ساتھیوں کا انجام جا کے دیکھ لو. اس لیے مسلمانوں, اللہ نے اگر دولت دی ہے تو اس کو غنیمت جانو, اس کو آپ غنیمت جانو, اور غریبوں, محتاجوں, پریشان لوگوں کی اس سے مدد کیجیے. اس زمانے میں مدارس اہل سنت یہ بھی زکوٰۃ کے مستحق ہیں, جہاں غریب بچوں کی کفالت ہوتی ہے. جیسے آپ خاندان کے لوگوں کو زکوٰۃ دیں گے تو دوہرا ثواب ملے گا, ایک تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا اور دوسرے صلہ رحمی کا. ایسے ہی اگر دینی درسگاہوں میں آپ زکوٰۃ دیں گے تو وہاں بھی آپ کو دوہرا ثواب ملے گا, ایک تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا ثواب ملے گا اور دوسرے فروغ علم دین کا ثواب ملے گا. اللہ کا شکر ہے کہ کچھ قانون ایسے بنے تھے کہ مدرسوں میں تالا ڈال دیا گیا, بلڈوزر لگا کے گرا دیا گیا, مگر ہمارے ملک میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. کورٹ نے فیصلہ کیا کہ کوئی اپنی نجی زمین پر اگر کوئی ادارہ قائم کرنا چاہے تو اسے مکمل اجازت ہے, اور جن کے مدرسوں میں تالا پڑا ہے وہ تالا کھلوایا جائے, اور جن کے مدرسوں میں لوٹ مار ہوئی اس کو بند کیا جائے. اب ہر آدمی کو اجازت ہے کہ وہ جہاں چاہے درسگاہ قائم کر سکتا ہے. اور پھر اس کے بعد جانچ پڑتال کے نام پہ پریشان کیا جا رہا تھا, تو عدالت عالیہ جو سپریم کورٹ ہے اس نے کہا کہ نہیں, تم اس کو جانچ پڑتال بھی نہیں کر سکتے, اور جو لوگ بھائی مانگ کر چندہ لے کے ادارے چلاتے ہیں یہ وہ احسان کرتے ہیں پورے ملک کے اوپر کہ یہ ملک کے حکمرانوں کی ذمہ داری تھی کہ بچوں کی تعلیم و تربیت انجام دے, اور اگر کوئی اپنے تئی بھیک مانگ کے کرتا ہے تو اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتے. تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ قانون آ گیا ہے. اب آپ کی یہ ذمہ داری ہے, ہمارا آپ کا یہ فریضہ ہے کہ ہم فروغ علم دین کا کام کریں, اپنی مسجدوں کو آباد رکھیں, اپنے مدرسوں کو آباد رکھیں. رمضان المبارک کا مہینہ تھا, مسجدیں گلزار بنی ہوئی تھی, نمازیں پڑھی جا رہی تھی, تلاوت کلام ربانی ہو رہی تھی, اور لوگ ایک دوسرے کو خبرگیری کرتے ہوئے ان کی حاجت روائی کر رہے تھے. مگر جیسے ہی عید کا چاند نکلتا ہے اب لوگ سستی کرنے لگتے ہیں, کاہلی کرنے لگتے ہیں. کل جوانی میں عبادت, کاہلی اچھی رہی, جب بڑھاپا آ گیا کچھ بات بن پڑتی نہیں. جاگنا ہو جاگ لے, افلاک کے سایہ تلے, حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے. اس لیے مسلمانوں ابھی اللہ نے
توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا ہے. ہمیں چاہیے خطاؤں سے توبہ کریں. وہ کائنات کا پالن ہار ہماری بخشش کے لیے بہانے ڈھونڈا کرتا ہے. سلسلے قادریہ برکاتیہ رضویہ کے امام حضرت سری سختی بغداد میں رہتے تھے. اپنے گھر سے نکلے اور مسجد کی طرف جا رہے تھے. دیکھا ایک شخص شراب کے نشے میں دودھ پڑا ہوا ہے. اللہ 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 کہہ رہا ہے. وہ شرابی کے پاس گئے, اٹھا کے کلی کرائی, منہ دھلایا اور اس کے بعد اس کو وہیں لٹا کر چلے گئے. اور جب چلے گئے مسجد میں پہنچے تو کچھ دیر کے بعد جب اسے ہوش آیا, اس نے لوگوں سے پوچھا, اے لوگوں, میں تو شراب کے نشے میں تھا, کلی کس نے کرائی ہے, منہ کس نے دھلایا ہے, وضو کس نے کرایا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا حضرت سری سختی جو غوث پاک کے پردادا پیر ہیں انہوں نے یہ سب کیا ہے. تو اب اس نے توبہ کر لیا, مولا اتنے بڑے ولی نے میرا منہ پاک کیا, اب کبھی گناہ کے قریب نہ جاؤں گا. وہ بھی مسجد میں پہنچ گیا. حضرت سری سختی نے اس کو مسجد میں دیکھا, عرض کیا, مولا یہ تو شرابی تھا, یہ نمازی کیسے بن گیا؟ تو جواب ملا, ہے سری سختی, جب تمہاری غیرت کو یہ گوارا نہیں کہ یہ ناپاک منہ سے میرا پاک نام لے, تو میری محبت کو بھی یہ گوارا نہیں کہ جس کا منہ تم نے پاک کر دیا کبھی ناپاک ہو. اس لیے تم نے اس کا منہ پاک کیا تھا, میں نے اس کا دل پاک کر دیا ہے. اس لیے مسلمانوں اپنے اندر اصلاح پیدا کرو, اور آپ کے اولاد کی تعلیم و تربیت بھی یہ آپ کا مذہبی فریضہ ہے. اور آپ دیکھیے, تاریخ اٹھائیے کہ بچوں کی تربیت ماں اگر کرتی ہے تو کتنا اچھا اثر پڑتا ہے. پیر پیرا میر میرا شاہ جیلا شہنشاہ بغداد سرکار غسل والا جب پیدا ہوئے, والد گرامی نے استاد کے سامنے لے جا کے بٹھایا. استاد نے کہا, بیٹے آج تمہاری بسم اللہ خوانی ہوگی, پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ابھی بچپنا تھا, غوث پاک نے پڑھنا شروع کیا تو بسم اللہ پڑھا, بغیر بسم اللہ سے پہلے اعوذ باللہ پڑھا, اور پھر جب پہلا پارا شروع کیا تو پڑھتے پڑھتے قرآن پاک کے 18 پارے پڑھ گئے. استاد نے کہا, میاں ابھی تو تمہارا باپ بسم اللہ خوانی کرانے کے لیے لایا تھا, یہ 18 پارے تم نے کب یاد کر لیے؟ تو وہ کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے, میری ماں 18 پارے کی حافظہ تھی, وہ روزانہ یہ 18 پارے تلاوت کرتی تھی. میں نے سن کے اپنے ماں کے شکم میں قرآن کے 18 پارے زبانی یاد کر لیے ہے. پتہ چلا ماں اگر کلام ربانی کی تلاوت کرتی ہے تو بیٹا حافظ قرآن بن کے پیدا ہوتا ہے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا تعلق شہر رودولی سے بہت بڑا ہے, اس لیے کہ رودولی شریف کے تاجدار حضرت شیخ العالم مرید و خلیفہ ہے حضرت کبیر الاولیاء کے. حضرت کبیر الاولیاء مرید و خلیفہ ہے حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی کے. حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی خلیفہ اور مرید ہے حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری کے. حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری خلیفہ, مرید, شاگرد اور بھانجے اور داماد 5 نسبتیں ہیں بابا فرید الدین گنج شکر سے. یہ بابا فرید الدین ہیں, ان کی ماں کیسے تربیت کرتی ہے, فرماتی بیٹے تمہیں شکر بہت پسند ہے, جاؤ 5 وقت پابندی سے اللہ کی عبادت کرو, تمہیں مصلی کے نیچے شکر ملے گی. ابھی بچپنا ہے, ماں مصلی بچھا دیتی ہے, مصلی کے نیچے شکر کی پڑیا رکھ دیتی ہے. اب بیٹا نماز پڑھتا ہے اور پڑھنے کے بعد جب مصلی پلٹتا ہے شکر کی پڑیا مل جاتی ہے. اس خواہش میں وہ پڑھنے کی عادت ڈال لیتے ہیں, ہمیشہ نماز پابندی سے پڑھتے ہیں. ایک دن جنگل چلے گئے کسی ضرورت سے, دوست بھی ہمراہ تھے. ظہر کی نماز کا وقت آیا, کہا چلو سارے ساتھی مل کر نماز پڑھیں. لوگوں نے کہا نماز سے کیا ملے گا؟ کہا نماز اگر پڑھو گے تو نماز پڑھنے کے بعد مصلی کے نیچے شکر ملے گی. لوگ چلے گئے, مصلی بچھایا, نماز پڑھی, مصلی پلٹا اور پھر شکر کی پڑیا مل گئی. ادھر ماں نے سوچا کہ مولا میں نے تیرے نماز کی عادت ڈالنے کے لیے بیٹے کو میں نے شکر کی پڑیا اپنے ہاتھ سے رکھ کے کہا تھا, خدا تمہیں دیتا ہے اور تو جانتا ہے کہ میرا مقصد خالی بیٹے کی تربیت تھی. آج جنگل میں ہے, اگر شکر کی پڑیا نہ ملی تو پھر میرا بھرم کھل جائے گا, میں بچے کے سامنے بے آبرو ہو جاؤں گی.
اس لیے آپ کچھ کیجئے۔ آپ ماں نے جب یہ کہا تو حضرت بابا فرید آ گئے، اور جب آئے تو ماں نے پوچھا بیٹے ظہر کی نماز پڑھی تھی؟ ہاں ماں میں نے بھی پڑھی تھی، میرے سارے ساتھیوں نے پڑھا تھا۔ شکر کی پڑیا ملی تھی؟ فرمایا ماں روز جیسی شکر ملتی تھی، آج تو اس سے کہیں زیادہ اچھی شکر ملی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے سر جھکایا تو اللہ کی طرف سے انہیں جواب ملا، اے میری بندی تم نے میری عبادت کا اس کو لالچ دینے کے لیے شکر کی پڑیا رکھی تھی، میں نے اس کے تمہاری دعاؤں کی برکت سے نماز کا پابند بنایا اور قدرت کی طرف سے شکر کی پڑیا رکھ دی گئی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے قوا انفسکم وعلیکم نارا، اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس لیے آپ خود ہی نہ آئے بلکہ جب مسجد میں چلے تو آپ اپنے بیٹے کو بھی ساتھ میں لے لیں۔ کچھ لوگ بچوں کو دیکھ کر ان سے نفرت کرنے لگتے ہیں، انہیں بھگانے لگتے ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اگر چھوٹا بچہ ہے، نہ سمجھ ہے، سب میں آ جائے تو قطعی سب نہ ہونے پائے، اس کو پیچھے کر دیجئے، مگر ڈانٹ کر نہیں، جھڑک کے نہیں، اس کی اچھی تعلیم و تربیت کیجئے۔ آج آپ کی انگلی پکڑ کے بچہ آئے گا، کل جب بڑا ہوگا تو اسے یاد رہے گا رمضان کے مہینے میں میرے والد گرامی لے کے جاتے تھے، چلو ہم کو بھی جانا چاہیے۔ تو آپ اپنی اولاد کو، اپنی بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں۔ پروردگار عالم اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں، اس خیر و برکت والے مہینے کے صدقے میں ہماری اولاد کو بھی عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات نماز عید کا طریقہ آپ ابھی سماعت کر لیں گے، اور نماز عید کے بعد خطبہ پڑھنا یہ سنت ہے، مگر خطبہ سننا یہ واجب ہے۔ اور پھر اس کے بعد اپنے لیے، پوری عالم اسلام کے لیے آپ دعا مانگیے۔ اور آج دنیا بھر میں پریشانیاں ہیں، فلسطین میں ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، بچوں کو ہمارے شہید کیا جا رہا ہے، ہماری مسجدیں نشانوں پر ہیں، مدرسے نشانوں پر ہیں۔ تو عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے اپنے جان مال عزت آبرو کی حفاظت کی دعا مانگیے۔ اور جب آپ دعا مانگیں گے، حضرت موسیٰ دعا مانگ رہے تھے، اللہ عرض کیا مولا میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ اس منہ سے دعا مانگو جس سے تم نے گناہ نہ کیا ہو۔ تو نبی تو معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تعلیم امت کے لیے فرمایا گیا، اور فرمایا گیا کیا مطلب، کیا ایسے؟ تو اللہ نے فرمایا گناہ آدمی اپنے لیے کرتا ہے اور دوسرے کے لیے دعا مانگے تو اس دعا کی برکت سے اللہ اس کی پریشانی دور کر دیتا ہے۔ تو جب اپنے لیے دعا مانگو تو پوری امت کے لیے دعا مانگو، اپنے ملک کے سلامتی کے لیے دعا مانگو، اپنے گھر کے آبادی کے لیے دعا مانگو، اور اپنے دیندار ہونے کی دعا مانگو، اپنے نسلوں کو بھی دیندار ہونے کی دعا مانگو۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو شریعت اسلامیہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔ جو لوگ باہر کھڑے ہیں وہ اوپر جائیں، اوپر جگہ ہے، اوپر جگہ ہے۔ اور آپ لوگ جو باہر کھڑے ہوئے ہیں آ جائیے، چھت کا زینہ لگا ہوا ہے، اس زینے سے آپ چھت پہ جائیے اور وہاں نماز پڑھ لیجیے اطمینان و سکون کے ساتھ۔ لاؤڈ اسپیکر سے نماز پڑھنا اور پڑھانا جائز نہیں ہے، نماز باطل ہو جاتی ہے بعض صورتوں میں۔ یعنی اگر امام لاؤڈ اسپیکر میں آواز ڈالے اور اس لاؤڈ اسپیکر کی آواز سے جو رکوع و سجدہ کریں گے ان کی نماز باطل ہو جائے گی، اور جو لوگ امام کی آواز سن کے کریں گے ان کی نماز ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی کی سنت یہ ہے کہ مکبر رکھا جائے، تو الحمدللہ سنت کے مطابق یہاں نماز ہوتی ہے، یہاں فیشن کے طور پر نماز نہیں ہوتی ہے، اس لیے لاؤڈ اسپیکر کا استعمال نہیں ہوگا، مکبرین رہیں گے، ان کی تکبیر آپ سنیے، اسی کے اعتبار سے آپ نماز پڑھیے۔ جو لوگ بعد میں آئے ہیں وہ اوپر چھت پہ چلے جائیں اور وہاں اپنی جگہ بنا لیں۔ آپ لوگ کھڑے ہو جائیے اور صفیں درست کر لیجیے۔